تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 17, 18, 19 تین آیت ہے. آیت نمبر 17. So who does more wrong than he who forges a lie against Allah or denies his ayat? اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے, اللہ کے خلاف بات کرے, اللہ کے آیتوں کے خلاف جائے, ریجیکٹ کرے اس کو. Surely the criminals will never be successful. جو بھی مجرم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی بتا دیا گیا کہ یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے. فلاح کا مطلب ہی کامیابی ہے. آیت نمبر 18. And they worship besides Allah things that harm them not, nor profit them. And they say these are our intercessors with Allah. تو وہ لوگ ان کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ کے مطلب سوا, اللہ کے سوا جو بندگی وہ لوگ کرتے جس کی, تو نہ تو وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع. اور پھر وہ لوگ کہتے یہ ہے کہ یہ تو ہمارے شفاعت پہنچانے والے ہمارے مطلب شفعاء ہے جو ہمیں شفاعت پہنچائیں گے, سفارش کریں گے اللہ کے پاس. سے کہو ان سے, ڈو یو انفارم اللہ آف دیٹ وچ ہی نوز ناٹ ان دا ہیونس اینڈ آن دا ارتھ. تو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو وہ نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین میں, آسمان اور زمین کی خبریں وہ نہیں جانتا کیا جو تم دے رہے ہو خبریں. Glorified and exalted is he above all that which they associate as partners with him. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے اللہ اور بلند اور بالا تر ہے جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. آیت نمبر 19. Mankind were but one community. انسان سارے کے سارے, انسانیت سب ایک ہی امت تھی. Then they differed later. اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کے اندر تفرقے آئے. And had not it been for a word that went forth before from your Lord. اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو it would have been settled between them regarding what they differed. تو ان کے درمیان اس بات کو چکا دیا جاتا, سیٹل کر دیا جاتا, جیسے اس کو ان کو حساب چکتا کر دیا جاتا جس بات میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا ان کے اختلاف کرنے کا جو تھا اس کو فوراً اس معاملے کو چکا دیا جاتا, ختم کر دیا جاتا. اللہ says فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. So who does more wrong than he who forges a lie against Allah or denies his ayat? Surely the criminals will never be successful. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, گنہگار جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے, اللہ کے خلاف آیتوں کے خلاف جائے, اللہ کی آیتوں کے خلاف جائے, اس کو رد کرے. اور یقیناً جو مجرم لوگ ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ says that no one is more wrong, unjust and arrogant than he who invented a lie against Allah, forged claims about Allah, or claimed that Allah has sent a message to him but his claim was not true. تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی مطلب ظالم نہیں ہو سکتا. جو سب سے زیادہ ظالم, جو گنہگار اور بہت ہی مغرور, گھمنڈی وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے خلاف کوئی جھوٹ گھڑا ہو, پھر اللہ کے اوپر جھوٹے یعنی کہ مطلب جعلی جھوٹے مطلب کوئی نہ کوئی دعوے کرے ہو اللہ کی طرف, اور یا تو پھر یہ بات یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ایک پیغام تو بھیجا ہے, جو مطلب جیسے کہ اب سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیغام نہیں بھیجا ہے اور وہ اگر یہ بولتے کہ نہیں میرے پاس تو اللہ کے پاس سے پیغام ہے, تو پھر یہ بھی بولا جائے گا نا کہ یہ بھی ایک ظلم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس چیز میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر جس کے پاس میسج آیا اگر وہ نہ بتائے, اور یا پھر جس کے پاس نہیں آیا وہ کہے میرے پاس ہے, جیسے مسلمہ دا لائر, کذاب, اس نے بولا نا میرے پاس آیا, تو یہ سب بات آ گئی اندر کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے میسج بھیجا ہے لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, اس کے پاس کوئی میسج نہیں ہے, تو وہ مسلمہ دا لائر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بالکل اللہ کا میسج تھا اور وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ کے سب کو فوراً بتاتے تھے. No one is more
of a criminal or has committed greater wrong than such a person. तो ऐसे इंसान से बढ़कर कौन होगा जो जुर्म किया होगा, इतना बड़ा जुर्म जो उसने किया. Liars cannot be confused with prophets. झूठों को तुम नबी और रसूल तो नहीं समझ सकते ना. Anyone who claims such a thing, whether lying or telling the truth, यानी अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है या समझो सच बोल रहा है, तो वो ये दावा ऐसा नहीं कर सकता will necessarily be supported by Allah with proofs and signs of his falsehood or truthfulness. क्योंकि अगर कोई झूठा है तो अल्लाह की तरफ से वो एक उसको आएगी ऐसी बात जिसके पास न सही तो उसके बाद प्रूफ होगा, ना कोई निशानी होगी, ना आयत होगी. और जो सच्चा है उसको भी अल्लाह का सपोर्ट आएगा कि अल्लाह अपने सबूत से, अपनी आयत से उसको सपोर्ट करेगा. The difference between Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Musaylama the liar was clearer to those who met both of them than the difference between forenoon and midnight when it is extremely dark. तो जो जैसे कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसैलमा द कज़्ज़ाब जो था, तो वो लायर, तो वो दोनों के बीच में कितना बड़ा फर्क था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और वो मुसैलमा कहाँ. तो वो बहुत साफ जाहिर था. अगर कोई शख्स ऐसा जो दोनों से मुलाकात करे उसको साफ जाहिर हो जाएगा. ऐसे ही जैसे दोपहर की एकदम धूप और रात का, आधी रात का गहरा अंधेरा, ये दोनों में कितना बड़ा फर्क है. एक तरफ इतना ब्राइट उजाला और एक तरफ आधी रात का अंधेरा. ऐसा फर्क उसको नजर आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मुसैलमा द लायर में. Those who are clearer sighted can distinguish via signs and proofs between the truthfulness of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the falsehood of Musaylama the liar. तो जो लोग बहुत ही बोलते हैं ना कि जिनकी तेज निगाह, या समझो कि वो लोग बहुत ही साफ तौर के ऊपर सब देखने वाले जो लोग होते हैं, वो पहचान जाएंगे उन निशानियों के थ्रू, उन सबूतों के थ्रू कि सच्चाई जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और झूठ जो है मुसैलमा द लायर का. Sajah and Al-Aswad Al-Ansi, Abdullah bin Salam said, when Allah's messenger arrived at Al-Madinah, people were scared away and I was one of them. तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो है रजी अल्लाह अन, उन्होंने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो लोग उनसे खौफजदा होके जैसे इधर उधर हो गए थे और मैं भी उनमें एक था. But when I saw him, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, I realized that his face could never be the face of a liar. कि उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता. The first thing I heard from him was his statement. मैंने सबसे पहली चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो उनका ये जुमला था, या अय्युहन नासु अफशुस सलाम व अतईमुत ताम व वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियामु तदखुलुल जन्नत बिसलाम. ओ पीपल, ए लोगों, स्प्रेड द ग्रीटिंग्स ऑफ पीस. सलाम सलाम सलाम, सब तरफ सलाम जो है वो सबको पेश करो, यानी कि मतलब जो सलाम की ग्रीटिंग है वो फैलाओ. फीड अदर्स, और दूसरों को खाना खिलाओ. बी ड्यूटीफुल टू योर रिलेटिव्स, और जो तुम्हारे रहमी रिश्ते हैं उनके साथ जो फर्ज निभाना है वो निभाओ. एंड ऑफर प्रेयर्स इन द नाइट, और रात में नमाज मतलब पढ़ो. व्हेन अदर्स आर अस्लीप, जब दूसरे लोग सो रहे हों. सो दैट यू विल एंटर पैराडाइज इन पीस, ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो सको सलामती के साथ. When Dimam bin Thalaba came to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam and asked him in the presence of his people, तो अपने लोगों के बीच में उसने, वो बंदे ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दिमाम बिन सलाबा ने, जो बनु साद बिन बकर के, who raised his heaven, तो वो बंदे ने पूछा कि ये आसमान को किसने बुलंद किया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, he replied Allah. He asked, और फिर उस बंदे ने सवाल पूछा, and who erected these mountains, और इन पहाड़ों को किसने बुलंद किया, यानी कि मतलब. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, he replied Allah. He asked, who spread out this earth, और ये जमीन को किसने फैला दिया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए, he replied Allah. Then he asked, फिर उसके बाद वो बंदे ने पूछा, I asked you in the name of the one who raised the heavens, erected the mountains and spread out this earth,
Has Allah sent you as a messenger to all mankind? تو اس بندے نے پوچھا کہ میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اس اللہ کے نام سے، یعنی کہ اس ایک کے نام سے جس نے یہ آسمانوں کو بلند کیا، پہاڑوں کو اونچا کیا اور مطلب زمین کو پھیلا دیا، تو کیا اللہ نے آپ کو رسول بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے؟ یہ سوال پوچھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said اللہم نعم، بائی اللہ یس، کہ ہاں اللہ کی قسم ہاں. Then the Imam asked him about salah, zakah, hajj and fasting. تو اس بندے نے پھر پوچھا اپنی پوری جو ان کی قبیلہ تھا اس کے ساتھ میں تھے وہ بھی، اور انہوں نے پوچھا کہ پھر نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں اور روزے کے بارے میں. With every question he swore by Allah and with every response the Prophet swore also. تو ہر سوال کے بعد وہ اللہ کی قسم کھا کے بات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جواب دیتے تھے تو اللہ کی قسم کھا کے بولتے تھے. The Imam then said, You indeed are telling the truth، کہ آپ سچ بول رہے ہیں. By the one، اللہ کی یعنی اس ذات کی قسم who sent you with the truth، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. I will not increase، میں یہ جو بھی آپ نے بتایا مجھے کرنے کے لیے، اس میں ایک چیز بھی بڑھاؤں گا نہیں، اور ڈیکریز میں اس کو گھٹاؤں گا بھی نہیں. جتنا آپ نے بولا ہے میں اتنا ہی کروں گا. From what you have told me، تو جو آپ نے مجھے کہا میں وہی کروں گا، نہ اس میں کوئی انکریز نہ ڈیکریز. This man was content with the few responses of the Prophet. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے جواب دیے تھوڑے سے، وہ اس جواب سے ہی بہت مطمئن ہو گیا یہ شخص. He was convinced of the Prophet's truthfulness، اور اس کو یہ چیز پہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا، وہ سچے ہیں. By the signs that he saw and witnessed، تو جو نشانیاں اس نے دیکھا اور جو کچھ بھی اس نے مطلب جس چیز کو بھی جو گواہیاں اس کو نظر آئی، وہ تمام کے بدلے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین اس کو ہو گیا. It was narrated that Amr bin al-As went to Musaylama. تو عامر بن العاص جو ہے بعد میں تو وہ بہت جلالی مطلب صحابی ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. عامر واز ناٹ اے مسلم ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ جب مسیلمہ کے پاس گئے، اینڈ ہی واز اے فرینڈ آف مسیلمہ، تو وہ مسیلمہ کے دوست تھے. مسیلمہ said, woe unto you عامر، کہ what was revealed unto your friend، meaning Allah's messenger during this period. یہ جو وقت گیا اس میں وہ جو اللہ کے جو رسول ہے وہ تمہارے فرینڈ ہے نا، تو وہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا اور کچھ آیا، یعنی کہ مطلب کیا وہی کوئی آئی؟ عامر replied، عامر نے کہا I heard his companions reading a short but great surah، کہ میں نے سنا ان کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ایک چھوٹی سی سورہ جو ہے لیکن بہت عظیم یعنی بہت بڑی یعنی بہت شاندار سورہ ہے وہ لوگ پڑھ رہے تھے. یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو وہ سن تو رہے تھے نا. لیکن he asked and what was that، تو پھر مسلمہ نے پوچھا کیا تھی وہ، تو وہ ریسائٹ کیا انہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو پوری سورہ انہوں نے ریسائٹ کی. یعنی بائی العصر، بائی دا ٹائم، یعنی قسم ہے وقت کی. ویریلی مین از ان لاس، کہ انسان جو ہے بہت خسارے میں ہے، اور اس کے آخر تک انٹل دا اینڈ آف دا سورہ. تو وہ اس نے مطلب عامر بن العاص نے وہ مسیلمہ کو پڑھ کے سنایا. تو مسیلمہ تھاٹ فار اے وائل، ایک منٹ کے لیے وہ سوچا اس نے مسیلمہ نے، اینڈ دین سیڈ سم تھنگ سملر ٹو دیٹ واز آلسو ریویلڈ ٹو می، ارے مجھے بھی وہی آئی اس سے ملتی جلتی. عامر آسکڈ اینڈ واٹ از اٹ، تو بولے کیا ہے وہ، تو اس نے بھی مطلب پڑھا. ہی دین ریسائٹڈ او وبر او وبر یو آر اونلی 2 years and a breast، the rest of you is hollow، what do you think عامر. تو اس نے کہا او وبر او وبر، وبر شاید پتا نہیں کیٹ کو بلی کو کس کو بولتے پتا نہیں. تو یو آر اونلی 2 years، تم تو صرف 2 کان ہو اور ایک بریسٹ ہو، ایک تمہارا سینہ سینٹر ہے، اور باقی تو سب ہالو ہے یعنی مطلب پوکل ہے، خالی ہے. تو بولے اس کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو عامر. تو وہ عامر دین سیڈ
بائی اللہ, اللہ کی قسم, یو نو دیٹ یو آر اے لائر. تو یہ جانتا ہے نا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. یعنی سوچو کہ وہ بلیور نہیں, پھر بھی وہ یہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. دس واز اے اسٹیٹمنٹ میڈ بائی این آئیڈولیٹر ان ججمنٹ آف مسیلمہ, کہ مسیلمہ کے بارے میں جو بات بولی گئی وہ ایک بت پرست, ایک مشرک بندہ بول رہا ہے. He knew Muhammad and his truthfulness. تو ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سچا ہونا. He also knew مسیلمہ and his tendency toward falsehood and lying. اور وہ مسیلمہ کو بھی جانتے تھے کہ اس کا جو ہے جھوٹ اور اس کا سب یعنی کہ مطلب سب غلط اور جھوٹ کے اوپر ہے پورا. People who think and have insight know even better. وہ لوگ جو سوچتے ہیں اور جن کے اندر مطلب اندر یعنی انسائٹ ہے اور وہ اور بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھ سکتے. اللہ سیڈ, اللہ نے کہا سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 21, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. And who does more aggression and wrong than he who invents a lie against Allah or rejects his ayat. اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو جھوٹ گھڑے اور جو مطلب غلط بات بولے, کہ وہ مطلب کہ he who invents a lie against اللہ کے خلاف تم جھوٹ گھڑو اور یا پھر اللہ کی آیت کو رد کرو, ریجیکٹ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. So who does more wrong than he who forges a lie against Allah or denies his ayats? Surely the criminals will never be successful. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑے اور آیت کو بھی جھٹلائے رد کرے. تو یقیناً جو مجرم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, فلاح نہیں پا سکتے. No one is more unjust than he who belies the truth which the messenger have brought supported with evidence and proof. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے سچائی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جس میں کہ تمام ثبوت اور اس کے اندر گواہی سب کچھ ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلا رہے. What do the idolaters believe about their gods? تو وہ مشرکین جو ہے وہ لوگ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کے معبودوں کے بارے میں وہ کیا ایمان رکھتے ہیں. اللہ سے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. And they worship besides Allah things that harm them not nor profit them. تو وہ لوگ ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. اینڈ دے سے, اور وہ کہتے ہیں دیز آر اوور انٹرسیسرز ود اللہ, ارے یہ تو ہمارے وہ شفاعتی ہیں بھائی, اللہ کے پاس سفارش کریں گے. اللہ ریپروچز دا آئیڈولیٹرز دیٹ ورشپڈ ادرز beside اللہ. اللہ ان لوگوں کو مطلب ان بت پرستوں کو, ان مشرکین کو ملامت کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کوئی اور بندگی کرتے ہیں, thinking that those gods would intercede for them before Allah, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس. اللہ states that these gods do not harm or benefit. تو اللہ نے بتا دیا یہ تم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے لیکن فائدہ بھی تو نہیں پہنچا سکتے. تو کیسا انٹرسیشن. They don't have any authority over anything. ان کا کہیں پر بھی کوئی پاور نہیں ہے. Nor do they own anything, اور نہ ہی ان کی کوئی چیز ہے. These gods can never do what the idolaters had claimed about them. یہ معبود ان کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو یہ مشرکین لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کریں گے, یعنی اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. That is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. سے کہو ان سے, do you inform Allah of that which he knows not in the heavens and on the earth? تو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا آسمان اور زمین کے اندر.
Ibn Jarir said, this means, iska matlab hai, are you telling Allah about what may not happen in the heavens and earth? تو یعنی تم اللہ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو کہ کیا چیز نہیں ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں. Allah then announced that his glorious self is far above their shirk and kufr by saying, تو پھر اللہ نے یہ اعلان کیا, یہ اناؤنس کیا اپنی شاندار, اپنی جو اس کا وہ خود ہے اور وہ بہت ہی شاندار ہے, بہت ہی پاک ہے تمام شرک اور کفر سے جو یہ کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون, glorified and exalted is he above all that which they associate as partners with him. کہ بہت ہی مطلب شاندار, بہت ہی پاک اور بہت ہی بلند ہے وہ جو یہ پارٹنرز اس کے ساتھ مطلب جو شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اس سے. شرک از نیو, شرک نیا تھا دنیا کے اندر, پہلی بار جب شرک آیا دنیا میں. اللہ ٹیلز وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. Mankind were but one community. انسان تو سب کے سب ایک امت تھے. Then they differed later. پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ تفرقے آنا شروع ہوئے, اختلافات. And had not it been for a word, تو اللہ کا ایک کلمہ جو پہلے طے ہو چکا ہے, اگر اس کی وہ کلمہ طے نہ ہو چکا ہوتا, that went forth before from your Lord, تمہارے رب کی طرف سے وہ کلمہ پہلے طے شدہ ہو گیا, it would have been settled between them, تو ان کے درمیان میں معاملہ چکا دیا جاتا regarding what they differed, جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. Allah then tells us that shirk was new among mankind. انسانوں کے اندر دنیا جب بنی تو یہ شرک جو ہے وہ پہلی بار نیا آیا. It was not in existence in the beginning. شروعات میں شرک نہیں تھا, کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا اللہ کے ساتھ. He tells us that people were believers in one religion and that religion was Islam. اور سب لوگ جو تھے تمام کے تمام believers تھے اور وہ سب کے سب ایمان رکھتے تھے ایک ہی دین پہ, وہ دین تھا اسلام. ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ there were 10 centuries between Adam and Nuh علیہ الصلاۃ والسلام. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے درمیان 10 سینچری ہے, یعنی 1000 برس. They were all on Islam, اور وہ سب کے سب یعنی آدم علیہ السلام کے بعد 1000 برس تک کا سب اسلام پہ ہی تھے. Then difference among people took place. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے, اور نوح علیہ السلام آئے اور اس کے بعد یہ لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے. They worshipped idols and rivals. پھر ان لوگوں نے بتوں کی, پھر اللہ کے سامنے ایک رائول بنا کے مد مقابل کھڑا کر دیا, اس کی بندگی شروع کر دی. So Allah sent extensive evidence and irrefutable proof with his messengers. تو اللہ نے بھی اتنے رسولوں کو بھیجتا چلا گیا دنیا کے اندر تمام ثبوتوں کے ساتھ, اور ایسے پروف, ایسے مطلب گواہیاں اور ثبوت کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر سورہ نمبر 8 یعنی سورہ الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے کہا لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, so that those who were to be destroyed for rejecting the faith might be destroyed after a clear evidence. تو وہ لوگ جن کو ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کو رد کیا, ریجیکٹ کیا, تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے جب ان کے سامنے پورا کھلا ثبوت بینہ وہ آ جائے گا. اس کے بعد یعنی پہلے ثبوت آئے گا, اس کے بعد ہی ان لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ یہ کرے گا. اینڈ دوز ہو ور ٹو لیو مائٹ لیو آفٹر اے کلیئر ایویڈینس, اور وہ لوگ جو رہیں گے زندہ تو وہ رہیں گے, وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی, اس کے بعد زندہ رہیں گے, یعنی کہ مطلب انہوں نے اس کے اوپر ایمان لیا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ,
and had not it been for a word that went forth before from your Lord. اور اگر اللہ کا یہ پہلے ایک بات، ایک کلمہ اللہ کا جو پہلے فکس ہو گیا، یعنی کہ طے شدہ ہو گیا، means that if Allah had not decreed, He would not punish anyone until the evidence is established against them. تو اللہ جب تک کوئی چیز کا یعنی کہ مطلب ان کو سزا نہیں دیتا، اور اللہ وہ فیصلہ بھی نہیں کرتا جب تک کہ ان کے سامنے ایک ثبوت کو قائم کر دیا جائے، ان کے سامنے ان کو ثبوت بتا دیا جائے، اور اگر وہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو، اور ان کے خلاف یعنی ثبوت ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے فلاں رسول تھے ان کی بات نہیں مانی. اینڈ آلسو دیٹ اف ہی ہیڈ ناٹ گیون کریچرز اے ریسپائٹ، اور پھر اللہ مہلت بھی تو دیتا ہے، تو اگر وہ مہلت بھی دے گا until a defined term had passed، تو جب تک کہ وہ وقت ایک ان کو جو دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اتنے سالوں کا ان کو وقت دیا جاتا ہے، جو یہ وقت گزر جائے گا اس کے بعد ہی پھر اللہ ان کو مطلب سزا دے گا. He would have judged among them in what they disputed، تو اللہ ان کے بیچ میں فیصلہ کرتا جس بارے میں وہ اختلافات کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. Then he would have caused the believers to be happy and delighted، اور اس کے بعد جو مومن ہیں جنہوں نے ایمان لائے ان کو اللہ خوشیاں دے گا، ان کو نعمتیں دے گا. and the disbelievers to be miserable and wretched، اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے، جو کفر کے اوپر ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ لوگ بدبخت ہوں گے اور بہت زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.